الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش، بڑائی، بزرگی، کبریائی اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے لیے خاص ہے، جس مالک نے اس کائنات کو پیدا فرمایا اور اس میں اتنی انواع و اقسام کی مخلوقات پیدا کیں کہ اگر ہم انہیں شمار کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ بے شمار بے حد و حساب درود و سلام ہوں سید الکونین، رحمت دو عالم، امام الانبیاء، سید الانبیاء، امام الاولین والآخرین، رحمت للعالمین، پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر رب العالمین کی بے شمار رحمت نازل ہوں آپ کے جسد اطہر پر اور آپ کے روضہ انور پر، رحمت نازل ہوں صحابہ کرام پر، تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام، محدثین اعظام اور علماء اسلام پر کہ جن لوگوں کی محنت اور کوشش کی وجہ سے یہ خالص دین ہم تک پہنچا۔ سامعین محترم، عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ یقیناً سال کے مہینوں کی تعداد 12 ہے کتاب اللہ میں،
یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی تخلیق کی ہے. منہا اربعۃ حرم، ان سال کے 12 مہینوں میں 4 حرمت والے مہینے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ان 4 مہینوں کا نام ذکر نہیں کیا، لیکن ان 4 مہینوں کے حوالے سے ایک نصیحت کی ہے. فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم، کہ کسی اور کے اوپر تو ظلم کرنا تو بڑی دور کی بات ہے. فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان 4 حرمت والے مہینوں میں اپنی جان کے اوپر بھی ظلم نہیں کرنا. کیونکہ یہ مہینے عظمت والے ہیں، رفعت والے ہیں، شان والے ہیں، مقام والے ہیں. اب انسانی عقل کا یہ تقاضا تھا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مہینوں کے حوالے سے یہ نصیحت کی کہ ظلم نہیں کرنا، لیکن قرآن حکیم میں وہ مہینے ذکر نہیں کیے. لازمی بات ہے، انسان کو جب تک ان مہینوں کا پتہ نہیں چلے گا تو پھر وہ کس طرح اس گناہ سے بچ سکے گا. تو پھر جب انسان کوئی ایک مسلمان ان مہینوں کی تلاش شروع کرتا ہے تو وہ 4 کے 4 مہینے آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں مل جائیں گے. اس سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی مسائل بیان کیے ہیں، چاہے اس مسئلے کا تعلق عقیدے سے ہو، عمل سے ہو، معاملات سے ہو، اخلاقیات سے ہو، وہ فروعی مسائل ہوں، ان مسائل کا ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے کلام اللہ میں بیان کیا ہے اور ایک حصہ کلام رسول میں بیان کیا گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہی وجہ ہے نا، یہ تو نصیحت کی کہ اس میں ظلم نہیں کرنا اور جارحانہ پالیسی اپنا کر دشمن پر حملہ آور بھی نہیں ہونا، دفاعی پوزیشن اختیار کرنی ہے. اگر کوئی تمہارے اوپر حملہ آور ہو جائے ان مہینوں کی حرمت کو پامال کرتے ہوئے، پھر اپنا دفاع کرنا ہے. تو یہ بات ثابت ہوئی کہ کچھ حصہ تو کلام اللہ میں ہے اور کچھ حصہ کلام رسول میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جب میں اور آپ ان 4 مہینوں کی تلاش کریں گے تو صحیح بخاری کی حدیث ہمارے سامنے آ جائے گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا کہ سال کے مہینے 12 ہیں، 4 حرمت والے مہینے ہیں، رفعت اور شان اور مقام والے مہینے. وہ کون سے ہیں؟ فرمایا کہ وہ ذی القعدہ ہے، ذی الحجہ ہے اور محرم ہے. 3 مہینے ثلاثۃ متوالیات، پے در پے ہیں، ایک کے بعد دوسرا. اور چوتھا مہینہ جو مہینہ ہم گزار رہے ہیں وہ رجب کا مہینہ ہے. یہ 4 حرمت والے مہینے ہیں. اب اس کی کیا حکمت تھی؟ محدثین نے کئی ایک حکمتیں بیان کی ہیں کہ 3 مہینے لگاتار ہیں اور 1 مہینہ سال کے درمیان میں ہے. بعض نے لکھا ہے چونکہ ذی القعدہ کے مہینے سے حاجی حج کا سفر شروع کرتے تھے، چونکہ اس وقت سفر اونٹ پر، گھوڑوں پر، پیدل سفر ہوتا تھا، تو 1 مہینہ، 1.5 مہینہ، بلکہ اس سے بھی زیادہ بعض دفعہ لگ جاتا.
کہ وہ ان مہینوں میں چلیں اور پھر ذی الحجہ میں پہنچ کر وہ مناسک حج ادا کریں. مناسک حج ادا کرنے کے بعد چاند کی 13 یا 14 تاریخ سے وہ اپنی واپسی کا سفر شروع کر دیں. اور محرم کا مہینہ بھی حرمت والا رکھا تاکہ وہ آسانی کے ساتھ پرامن طریقے سے اپنے اپنے گھروں کو واپس لوٹ جائیں. یہ ایک حکمت بعض محدثین نے بیان کی ہے، اور یہ بات قیاس کے بالکل قریب ہے، کیونکہ اس وقت حالت یہ تھی کہ لٹیرے اور ڈاکو حاجیوں کو بھی نہیں چھوڑتے تھے، وہ حاجیوں کو بھی لوٹ لیتے، عمرہ زائرین کا احترام کا خیال بھی نہ کرتے، انہیں بھی لوٹتے. تو اگر گہرائی میں جا کر دیکھیں نا تو حاجیوں کو آج بھی لوٹا جاتا ہے. وہ لوٹتے تھے ڈاکو، چور، لٹیرے، اور یہاں پہ لوٹنے والے کون ہیں؟ صاحب اقتدار، وزیر مذہبی امور. سکینڈل نہیں ہے دیکھا تھا آپ نے 2000 غالباً 10-11 میں جب ایک جماعت کی یہاں پہ حکومت تھی تو حاجیوں کو لوٹا گیا، اور لوٹنے والا ایک بہت بڑا پیر تھا، بہت بڑا گدی نشین تھا. تو تب بھی لوٹا گیا، اب بھی لوٹا جاتا ہے. پچھلے سال حاجیوں سے پیسے لیے اور کرونا کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہو گیا، تو انہوں نے حاجیوں کے پیسے سود پر آگے دیے ہوئے تھے، سود پر آگے دیے ہوئے تھے. یہ خبر رپورٹ ہوئی ہے پیچھے. تو وہ بھی لوٹتے تھے، یہ بھی لوٹتے ہیں، تبدیلی کوئی نہیں آئی دماغوں میں. ان کا لوٹنے کا انداز کچھ اور تھا، یہاں پہ کچھ اور ہے. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ 3 پے در پے حرمت والے مہینے رکھے، اور پھر ایک سال کے درمیان میں رکھا تاکہ پھر عمرہ زائرین اس مہینے میں آ کر عمرہ کریں، وہ آتے ہوئے بھی محفوظ رہیں، جاتے ہوئے بھی محفوظ رہیں. یہ ایک حکمت بیان کی ہے بعض محدثین نے، صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، واللہ اعلم. تو یہ رجب کا مہینہ جو ہم گزار رہے ہیں یہ حرمت والا مہینہ ہے، لیکن اس مہینے کے ساتھ ہم نے کیا کیا ہے؟ کوئی ایک دن بھی خالی نہیں چھوڑا ہوگا جس میں کوئی خرافات اور بدعات ہم نے شامل نہ کر دی ہوں. حالانکہ اس مہینے کی بڑی عظمت تھی، بڑی شان تھی. صحیح بخاری اٹھائیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن سیدنا عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا. آپ نے انہیں بلایا اور آپ نے فرمایا کہ یہ 12 نوجوان ساتھ لے جاؤ اور یہ خط لے جاؤ. 2 دن مسلسل سفر کرتے جانا ہے تم نے، 2 دن تھک جاؤ، آرام کر لو، پھر سفر جاری. 12 نوجوانوں کو لو، ان کے امیر تم ہو، اور یہاں سے روانہ ہو جاؤ. جب 2 دن پورے ہو جائیں تب میرا یہ خط کھولنا ہے. تو سیدنا عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 نوجوانوں کو ساتھ لے کر رجب کے مہینے میں روانہ ہو گئے. 2 دن مسلسل سفر کیا، اور 2 دن کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خط اور رکے کو کھولا. اب یہاں سے اندازہ لگائیں صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس قدر محبت کرنے والے اور کس قدر اطاعت کرنے والے لوگ تھے کہ ایک شخص کی جیب میں خط موجود ہے اور وہ مدینہ سے باہر بھی چلا گیا ہے. وہ چاہتا تو خط کھول لیتا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر مینوان عمل کیا. 2 دن تک اس خط کو نہیں کھولا. 2 دن کے بعد جب اس خط کو کھولا تو اس خط میں لکھا ہوا تھا کہ اپنے سفر کو جاری رکھو،
سفر کو جاری رکھو، چلتے رہو حتیٰ کہ وادی نخلہ آ جائے گی. ایک وادی آ جائے گی جس کو وادی نخلہ کہتے ہیں. جب وہاں پر پہنچ جاؤ تو وہاں پر مجاہدین کے انداز میں قیام کرنا ہے. مجاہدین کا انداز کیسا ہوتا ہے کہ کسی کو خبر نہ ہو کہ یہ لوگ کہاں سے آئے ہیں، کہاں جانا چاہتے ہیں، ان کا کیا مقصد اور کیا ارادہ ہے، کسی کو خبر نہ ہو. مجاہدین کے انداز میں قیام کرو اور پھر اس وادی میں انتظار شروع کر دو. اس وادی سے قریش کا ایک قافلہ گزرنے والا ہے، مجھے اس قافلے کی رپورٹ بھیجو. یہ آپ نے خط میں لکھا ہوا تھا. تو سیدنا عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل پڑے. 2 دن کے بعد خط کھولا، پھر سفر جاری رکھا حتیٰ کہ وادی نخلہ میں پہنچ گئے. اور کہنے کو تو وادی تھی، بظاہراً وہاں پہ کوئی آبادی نہیں تھی. تو یہ جب وہاں پر پہنچے، انہوں نے اپنا پڑاؤ ڈالا، تو یہ کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں یہ بات آتی تھی کہ یہ تو بے آباد وادی ہے، یہاں آنے جانے کا کوئی سلسلہ ہی نہیں ہے، تو یہاں سے قافلہ کیسے گزرے گا. میں سوچ میں پڑ گیا. میری عقل کہتی تھی قافلہ کوئی نہیں آنا. میرا ایمان کہتا تھا کہ بھیجنے والے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو ناطق وحی ہیں. انہوں نے رہنمائی کی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کی ہے. کیونکہ اس بات کا تعلق نہ اندازے سے ہے، نہ تجربے سے ہے، نہ مہارت سے ہے. یعنی یہ ہو سکتا ہے کوئی بندہ کہے جی تم یہاں سے چلے جاؤ فلاں جگہ پر، فلاں دن فلاں جگہ سے ایک قافلہ گزرے گا اور اس کی رپورٹ مجھے دو. یعنی تجربے سے، جبکہ انٹرنیٹ کا زمانہ نہ ہو، فون کا زمانہ نہ ہو، رابطوں کا کوئی سلسلہ نہ ہو، تو یہ خبر کیسے کوئی دے سکتا ہے. یہ خبر صرف وہ دے سکتا ہے جس کے پاس وحی آتی ہے. اس کے علاوہ یہ ذاتی تجربے اور مہارت سے یہ خبر دی نہیں جا سکتی. تو کہتے ہیں کہ ہم نے وہاں پر پڑاؤ ڈالا اور ہم بیٹھ گئے اور ہم انتظار کرنے لگے کہ کب یہاں سے قافلہ گزرے اور ہم اس کی رپورٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک دن وہاں سے قافلہ گزرنے لگ گیا. قافلہ آیا. جو ہی قافلہ آیا اس وادی میں کہ عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بڑا پریشان ہو گیا. میں بڑا پریشان ہوا. پریشان اس وجہ سے نہیں ہوا کہ یہ لوگ تعداد میں زیادہ ہیں، قوت میں زیادہ ہیں اور یہ مسلح ہیں اور ہمارے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں. میں پریشان اس وجہ سے تھا کہ جب وہ قافلہ اس وادی سے گزر رہا تھا تو وہ رجب کی آخری ایام چل رہے تھے، رجب کے آخری دن تھے. اب میں سوچ میں پڑ گیا کہ اگر میں اس قافلے پر حملہ کرتا ہوں تو یہ نافرمانی ہوگی، کیونکہ حرمت والے مہینے کی حرمت کا خیال کرنا ہے تو یہ تو گناہ ہے. اور اگر میں اس قافلے پر حملہ نہیں کرتا تو یہ قافلہ حدود حرم میں داخل ہو جائے گا، تو اس حالت میں حملہ کرنا ناجائز ہے. حدود حرم میں تو شکار کرنا ناجائز ہے، شکار کو بھگانا حرام ہے، شکار کی طرف اشارہ کر دینا کہ شکار بیٹھا ہوا ہے. حدود حرم کی ایک حرمت اور احترام ہے. تو وہ کہتے ہیں میں سوچ میں پڑ گیا، حملہ کروں یا اس قافلے کو جانے دوں. اور پھر میں سوچ میں تھا کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صرف اس لیے بھیجا ہے کہ جا کر دیکھ کر آؤ قافلہ جا رہا ہے وہاں سے، اس قافلے میں کتنے لوگ ہیں، کتنے سواری ہیں، کتنا اونٹ ہے، کتنا سامان ہے. یہ تو مقصد نہیں تھا. اور پھر میں نے اجتہاد کیا اپنی ذاتی سوچ سے. میں نے کہا ہو سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہمیں بھیجا تھا تو آپ کو بھی پتا تھا کہ رجب کا مہینہ ہے،
شاید ہمارے لیے کوئی خصوصی رعایت یا اجازت دی گئی ہو اس مہینے میں لڑائی کرنے کی اور جارحانہ حملہ کرنے کی، لہذا سیدنا عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قافلے پر حملہ کر دیا، اس قافلے پر حملہ کیا، اور اس قافلے کا جو سب سے بڑا لیڈر اور مرکزی آدمی تھا اس کو قتل کر دیا، عمر بن حضرم کو قتل کر دیا، اور 2 لوگوں کو گرفتار کر لیا، باقی سارا ساز و سامان چھوڑ کر وہاں سے بھاگ گئے۔ اب سیدنا عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 قیدیوں کو ساتھ لیا اور وہ مال غنیمت ساتھ لیا اور چل پڑے مدینے کی طرف، اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منتظر تھے کہ کب عبداللہ بن جحش آئے اور مجھے رپورٹ ملے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال تھا کہ وہ قافلہ رجب کے بعد وہاں سے گزرے گا، یعنی رجب کا مہینہ گزر چکا ہوگا، لیکن اس قافلے کی رفتار تیز تھی، وہ وہاں رجب کے آخری ایام میں وہاں سے گزر رہا تھا۔ تو جب سیدنا عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور سارے حالات و واقعات بیان کیے، اور جب یہ لفظ بولا نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں نے حملہ کیا تب رجب کے کچھ دن آخری 2-3 دن رہتے تھے، جب یہ بات کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زارو قطار رونے لگ گئے۔ آپ نے فرمایا عبداللہ رجب کا خیال نہیں کیا، رجب کا لحاظ نہیں رکھا، رجب کی حرمت تمہارے سامنے نہیں تھی۔ زارو قطار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں اور عبداللہ بن جحش نیچے بیٹھے ہیں۔ وہ اتنا روئے کہ صحابہ کہتے ہیں ہچکی بند گئی، آنسوں سے داڑھی اور یہ سینہ تر ہو گیا، اور بار بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے عبداللہ رجب کا لحاظ نہیں کیا، رجب کی حرمت کا پاس نہیں کیا، پامال کر دی حرمت۔ عبداللہ بن جحش نیچے بیٹھے، اور یہ یاد رکھیں عبداللہ بن جحش کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی سیدہ صفیہ کے بیٹے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان میں اپنی پھوپھی سیدہ صفیہ سے بے حد محبت کرتے تھے، اور یہ عبداللہ بن جحش ان کے بیٹے ہیں۔ زارو قطار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں۔ پھر آپ کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا کہ جس بندے کو تم نے قتل کر دیا ہے میں خود اس کی دیت دوں گا، اس کا خون بہا میں دوں گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ یہ جو 2 قیدی پکڑ کر لائے ہو نا ان کو رہا کر دو، ان کو رہا کر دو، اور جو تم مال غنیمت کے طور پر سامان لائے ہو یہ اپنے گھروں میں لے جاؤ، بیت المال میں اس مال کو جمع نہیں کروانا۔ عبداللہ کیا کیا ہے تم نے؟ تو سیدنا عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ نیچے بیٹھے ہیں، زارو قطار رو رہے ہیں۔ پھر ترس آیا رب تعالیٰ کو ترس آیا، رحم آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً قرآن مجید کی آیت نازل فرمائی، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج من اہلہ والفتنۃ اکبر من القتل۔ فرمایا یہ لوگ آپ سے حرمت والے مہینے میں جنگ کے بارے میں سوال کرتے ہیں، ان سے کہہ دیجئے حرمت والے مہینے میں جنگ کرنا کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ اور فرمایا اس گناہ سے بڑا گناہ ایک اور ہے، لوگوں کو اللہ کے دین سے روکنا، اللہ کے گھر سے روکنا، اور مکہ کے رہنے والوں کو وہاں سے بے دخل کرنا، یہ اس گناہ سے بھی بڑا گناہ ہے جس کا ارتکاب مشرکین مکہ نے کیا ہے۔ اور آگے فرمایا والفتنۃ اکبر من القتل، اور فتنہ تو قتل سے بھی بڑا جرم ہے۔ یہ جو لوگ جا رہے تھے قافلہ لے کر یہ فتنہ باز لوگ تھے جن کا کام فتنہ پھیلانا اور شرارت کرنا تھا۔ اگرچہ عبداللہ بن جحش سے یہ خطا ہوئی کہ انہوں نے حرمت کا خیال نہ کیا، رجب کی حملہ کر دیا، لیکن وہ فتنہ باز لوگ تھے۔ والفتنۃ اکبر من القتل،
قتل سے بھی بڑا گناہ فتنہ پھیلانا ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس خطا کو معاف کر دیا اس خطا کو، کہ فتنے کو ختم کرنے کے لیے عبداللہ بن جحش سے اگرچہ خطا ہوئی، حرمت کا خیال نہیں رکھا، لیکن میں نے معاف کر دی ہے. تو اب اندازہ لگائیں کہ رجب کے مہینے کی کس قدر حرمت ہے، کس قدر حرمت ہے. اب آئیں اپنے معاشرے میں ہم کیا کر رہے ہیں. مجھے اور آپ خوب جانتے ہیں، کسی ایک دن کا اخبار لائیں جب سے رجب کا چاند نکلا ہے، آج تقریباً میرا خیال ہے 20 یا 21 ہوگی رجب کی، جب سے رجب کا چاند نکلا ہے، رجب کی پہلی تاریخ سے لے کر 20 تاریخ تک ایک دن کا اخبار لائیں کہ جس اخبار میں قتل کا کوئی واقعہ رپورٹ نہ ہوا ہو، قتل کا کوئی واقعہ رپورٹ نہ ہوا ہو. اچھا، پورے ملک کی بات نہیں کرتا، صرف اپنے شہر لاہور کو دیکھیں اور اخبار اٹھائیں کہ قتل کرنے والا بھی مسلمان ہے اور قتل ہونے والا بھی کلمہ پڑھنے والا ہے، اور یہ مسلمان ہے اور یہ رجب کی حرمت کا یہ حال کر رکھا ہے. یعنی اس مہینے میں قتل و غارت عروج پہ، جس ان مہینوں کا احترام بعض دفعہ تو مشرکین مکہ بھی کرتے تھے. انہیں جب لڑائی کرنی ہوتی نا حرمت والے مہینے میں، تو وہ مہینے کو بدل دیتے، کہتے رجب میں لڑائی کر لیں گے، رجب سے کے بعد جو مہینہ آئے گا ہم اس کو حرمت والا بنا لیں گے. ان کو ترتیب توڑتے اور مسلمانوں نے ذرا بھی خیال نہیں کیا اس مہینے کی حرمت کا. کوئی ایک دن اٹھائیں. اب شہر لاہور سے تو بڑی بات ہے، آپ ایک یونین کونسل میں آ جائیں، دیکھیں اس یونین کونسل میں کوئی ایک دن خالی ہے جس دن ڈکیتی نہ ہوئی ہو، کسی کا گھر نہ لوٹا گیا ہو، کسی سے موبائل نہ چھینا گیا ہو، کسی سے پیسے نہ چھینے گئے ہو. نہ عزت محفوظ ہے، نہ مال محفوظ ہے، نہ جان محفوظ ہے، اور حرمت کا ذرا بھی خیال. یہ حشر کیا ہے اس مہینے کی حرمت کا. اور یہ تو تھے اخلاقیات کے حوالے تھے. اب آ جائیں بدعات کے معاملے میں، اس میں تو اس سے بھی بڑھ کر حشر کر رکھا ہے. ایک من گھڑت حدیث سنائی جاتی ہے، جی رجب جو ہے اللہ کا مہینہ ہے. یعنی نبی علیہ السلام نے فرمایا رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان میری امت کا مہینہ ہے. خدا کی قسم بالکل موضوع اور من گھڑت حدیث ہے، گھڑی ہوئے الفاظ ہے. اور جب یہ بیان کر لیں گے پھر فضائل شروع کریں گے. لو جی ایک حدیث گھڑی ہے کہ جو شخص رجب کے مہینے میں ایک روزہ رکھتا ہے اسے 1000 روزوں کا ثواب ملتا ہے. یہ بدعت ہے اور گھڑی ہوئی ہے اس مہینے میں. پھر جو 2 دن کا روزہ رکھتا ہے اسے 2000 سال کے روزوں کا ثواب. جو 3 روزے رکھتا ہے اسے 3000 روزوں کا ثواب. اور جو 7 روزے رکھتا ہے اسے جہنم سے ویسے ہی آزاد کر دیا جاتا ہے. اور جو 8 روزے رکھتا ہے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اور آگے حدیث جو کھڑی حدیث ہے اس میں آگے الفاظ ہیں، جو 15 روزے رکھتا ہے آسمان سے اعلان ہوتا ہے کہ ہم نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں، تیری مغفرت کر دی گئی ہے، اب نئے سرے سے تو اپنے عمل شروع کرے گا. یہ موضوع روایت اور من گھڑت، اور کئی لوگ دیکھا ہوگا روزے رکھتے ہیں. یعنی یہ بدعات ہیں جو اس مہینے میں داخل کی، اور یہ بھی اس کی حرمت کی پامالی کی ایک نشانی ہے کہ اپنی طرف سے داخل کر رہے ہیں دین میں. حالانکہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جو ہمارے اس دین میں بطور دین کے کوئی نئی چیز داخل کرے گا فہو رد، وہ مردود ہے، وہ ان کی نظر میں کتنی ہی مبارک کیوں نہ ہو. تو یہ فضائل گڑے ہوئے ہیں اور بدعات کا ارتکاب ہوتا ہے. پھر اس میں ایک اور بدعت صلاۃ الرغائب. جمعرات کے دن مغرب اور عشاء کی نماز کے درمیانی وقفے میں 12 رکعتیں کوئی شخص پڑھے، اور اس کا بھی طریقہ بتایا ہوا ہے. اتنی دفعہ سورۃ الفاتحہ پڑھے، اتنی دفعہ آیت الکرسی پڑھے، اتنی دفعہ فلاں سورت پڑھے. پھر کیا ہوگا؟ اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. حالانکہ اس کا حدیث مبارکہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، قرآن و سنت میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ بھی اس میں شامل کی ہوئی ہے. یعنی کوئی ایک بدعت تو انسان بتائے. پھر اس کے بعد جب 22 رجب آتا ہے، اس حوالے سے ایک اور کہانی بنا رکھی ہے. 22 رجب کہتے ہیں جی 22 رجب کو
ہندوستان میں ایک شخص نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کتاب میں اس نے لکھا ہے کہ 22 رجب کو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ جو اہل سنت کے امام ہیں کہ ان سے منسوب ایک جھوٹا واقعہ لکھا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جو شخص 22 رجب کو کنڈے بھرتا ہے اور کنڈے کرتا ہے میرے نام کے، کنڈے بھرتا ہے اور کنڈے یعنی بانٹتا ہے، پھر وہ بانٹتا ہے میرے نام کے، میرے نام کا وسیلہ دے کر جو دعا مانگے گا، جو اس کی حاجت ہوگی وہ فوراً قبول کر دی جائے گی۔ اور آگے لکھا اس کہانی میں کہ اگر قبول نہ ہو تو کل قیامت والے دن میرا دامن ہوگا، اس کا ہاتھ ہوگا۔ یہ بات لکھی۔ اب گہرائی میں جائیں، سوچیں کہ 22 رجب نہ تو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت کا دن ہے، اور نہ 22 رجب امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کا دن ہے، نہ ولادت کا دن ہے نہ وفات کا۔ پھر کیا چکر ہے اس میں کہ اس امام کے ساتھ جو اہل سنت کے امام ہے ایک ایسی چیز منسوب کرنا جس میں غیر اللہ کی عبادت ہو، کیونکہ نظر نیاز بانٹنا بھی عبادت ہے، اور یہ عبادت کی قسم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے خاص ہے۔ کسی کے نام پر نظر، کسی کے نام پر نیاز، کسی کے نام پر صدقہ، کسی کے نام پر خیرات نہیں کی جا سکتی۔ یہ خاصہ ہے اللہ تعالیٰ کا۔ صدقہ کرنا ہے تو اللہ کے لیے، خیرات کرنی ہے تو اللہ کے لیے، نظر ماننی ہے تو اللہ کے لیے، نیاز بانٹنی ہے تو اللہ کے لیے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک اہل سنت کے امام جو اتنے بڑے امام وہ کہیں میرے نام پہ بانٹو، پھر میرے نام کو وسیلے کے طور پر پیش کرو؟ یہاں پہ ایک اور کہانی ہے۔ دشمنان صحابہ نے یہ کہانی گھڑ کر ایک اور کہانی پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ یہ 22 رجب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن ہے۔ امیر معاویہ کون؟ امیر معاویہ 60 لاکھ مربع میل کے حکمران امیر معاویہ، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا امیر معاویہ تو ہادی بھی ہے، تو مہدی بھی ہے، تجھے ہدایت یافتہ بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اور آپ نے فرمایا تھا جو شخص میری امت میں پہلا بحری لشکر تیار کرے گا سارے کے سارے جنتی ہیں، میرے معاویہ نے کیا ہے وہ لشکر۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغض میں، ان کی نفرت میں دشمنان صحابہ نے یہ رجب کے کنڈوں کا چکر شامل کر کر اصل میں ان کی وفات کے دن خوشی مناتے ہیں، اور ہمارے بھولے بھالے اہل سنت کے لوگ سمجھ ہی نہیں پائے، اور یہ بھی ان کے ساتھ مل گئے، اور یہ بھی رجب کے 22 رجب کو کنڈے بھرتے ہیں اور کنڈے تقسیم کرتے ہیں اور شرینی بانٹتے ہیں۔ یہ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی وفات کا دن ہے، یعنی اس مہینے کی کوئی ایک دن بھی نہیں چھوڑا۔ اس مہینے میں ہر دن کوئی نہ کوئی نئی بدعت۔ اور یہی وجہ ہے بدعتی اتنا بڑا مجرم ہے، اتنا بڑا مجرم ہے کہ وہ شخص دوسرے لفظوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام لگاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک جو دین پہنچایا ہے وہ دین مکمل نہیں پہنچایا۔ نعوذ باللہ من ذالک، وہ آدھا دین پہنچا کر گئے، آدھا نہیں پہنچا کر گئے۔ یہی وجہ ہے نا اپنی طرف سے ہر چیز میں، ہر عمل میں نئی چیز داخل کی ہوئی ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہی معنی بنتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا دین نہیں پہنچایا، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 1,44,000 کم بیش صحابہ کے سامنے فرمایا تھا میرے صحابہ بتاؤ میں نے دین پہنچا دیا ہے، میں نے دین پہنچا دیا ہے۔ صحابہ نے بیک زبان ہو کر کہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچایا نہیں، پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے۔ آپ نے ایسے انگلی آسمان کی طرف اٹھائی، فرمایا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ ہو جا، اے اللہ تو گواہ ہو جا، اے اللہ تو گواہ ہو جا، میں نے تیرے دین کو پہنچا دیا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جو دین چھوڑ کر جا رہا ہوں اس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں، راتیں بھی روشن ہیں۔ یعنی کوئی ایک نیکی ایسی نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو بتا کر نہ گئے ہوں، کر نہ گئے ہوں، اور صحابہ کو سکھا کر نہ گئے ہوں۔ کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جس سے آپ منع نہ کر کے گئے ہوں۔ تو یہ اپنی طرف سے گھڑ کے دین میں داخل کرنا، دین میں داخل کر کے پھر اس کو بڑے بڑے فضائل اس کے بیان کرنا اور لوگوں کو اس طرف لگا دینا، یہ گمراہی ہے اور بدعتی کا انجام بہت بھیانک ہے۔
جب حوض کوثر پر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے، آنے والے لوگ آئیں گے، چہرہ بھی چمک رہا ہے، بازو بھی چمکتے ہیں، وضو کے اعضاء چمک رہے ہیں، وہ آئیں گے حوض کوثر پر پانی پینے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فرشتے آ کر کھڑے ہو جائیں گے اور ان لوگوں کو قریب نہیں آنے دیں گے۔ آپ فرمائیں گے یہ میرے امتی ہیں، یہ میرے امتی ہیں، ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہیں۔ فرشتے آپ سے کہیں اللہ کے رسول آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ کے علم میں یہ بات نہیں ہے، آپ کے دنیا سے جانے کے بعد انہوں نے آپ کے دین کا کیا حشر کیا، ہر عمل میں اپنی طرف سے چیز داخل کی، پھر اسے دین کا نام دیا، پھر اس کے فضائل جھوٹے فضائل بیان کیے اور لوگوں میں گمراہی پھیلائی، اور جو ان کو منع کرے پھر اس پر تبرہ کیا، اسے کبھی کوئی نام دیا کبھی کوئی نام دیا، کہا کہ یہ گستاخ رسول ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، انہیں اللہ کے رسول سے محبت نہیں ہے، اور لوگ روزہ رکھنا چاہتے ہیں، انہیں کیا مسئلہ ہے؟ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارے نزدیک عبادت وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، صحابہ نے کر کے بتائی ہے، وہی عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اس کے علاوہ دین میں کوئی بھی چیز بطور دین گھڑی جائے گی وہ بدعت ہے، اور بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی جہنم کی طرف لے جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔